موسم کا آپ نے کیا؟ آپ کو موسم یاد رہا؟ مجھے بالکل، کیونکہ اچھا موسم ہے نا، لیکن اب سچویشن ایسی ہو رہی صدف کہ موسم اچھا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کو بگاڑ ہم پیدا کر دیتے ہیں. کہیں پہ انتظامی معاملات ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کہیں ہم پیشگی اطلاع کے باوجود اپنی تیاریاں نہیں کرتے ہیں، اور موسم نے اب تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں کیونکہ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اگر کہا جائے قہر ڈھا رہی ہے یہ طوفانی بارشیں تو بے جانا ہوگا. حادثات ہو رہے ہیں، مختلف حادثات میں اب تک مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اس میں متعدد زخمی بھی. یہ تو خیبر پختونخوا کی بات ہے. صدف، بلوچستان میں کیا سچویشن ہے؟ بلوچستان میں تو آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پہلے سے ہی سیلاب آیا ہوا تھا اس کی تباہ کاریاں جاری تھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جہاں پورا نظام بارشوں سے متاثر ہوا ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا متاثر ہوا. پھر اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اور طغیانی ندی نالوں میں برقرار ہے. کئی علاقے تاحال زیر آب ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 4 گھنٹے سے زائد رہنے والی بارش نے ایک بار پھر گوادر کو ڈبو دیا ہے. پسنی کی بات کریں، وہاں پر سیلابی صورتحال ہے. اب ایسی صورتحال میں بچے نہ اسکول جا پاتے ہیں، آفس جانا مشکل ہو جاتا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، اسکولز میں پانی داخل ہو گیا ہے. شاہراہوں پر پانی آنے سے ہنڈائی کا ملک کے دیگر حصوں سے 3 روز گزر گئے. 3 روز سے زمینی رابطہ منقطع ہے. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں جب پانی اتنا کھڑا ہو تو پھر جو معمولات زندگی ہیں وہ کیوں متاثر نہیں ہوں گے. اب جو دونوں صوبے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور جو تباہ حالی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارشیں ابھی رک نہیں رہی ہیں. بارشوں کا یہ ایک سسٹم جو ہے پورا اس کا جال ہے جس کی وجہ سے مزید بارش کی پریڈکشنز، مزید بارشوں کی پریڈکشنز بھی آپ نے بلوچستان کو ایکسپلین کیا. خیبر پختونخوا کی بات کریں، چاہے وہ سوات ہو یا پھر دیر ہو، چترال ہو، ہر جگہ اس طرح کے معاملات وہاں ہیں. اور لوور چترال ہو، مالاکنڈ، باجوڑ جو وزیرستان ہے، وہاں بھی اب سوچیں کہ کئی اضلاع کا زمینی رابطہ بدستور منقطع ہے، پورے ملک سے کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی پاپولیشن ہوتی ہے، دشوار گزار راستے ہیں، کہیں تو 2 سڑکیں، کہیں صرف 1 سڑک ہوتی ہے، وہ بھی بہہ جاتی ہے. عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ظاہر ہے اس طریقے سے عملہ نہیں ہوگا جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی. ایسے میں لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور عید بھی ان کی پھر اسی تمام پر صورت. بائی دا وے پریڈکشنز تو تھیں، اور اگر پریڈکشنز تھیں تو عملہ بھی ہونا چاہیے تھا. اب ہم نے دریا سوات کی بات کی، دریا پنچکوڑا، وہاں بھی جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہے، لیکن سیلاب تو ہے وہ وہاں سے ریلا گزر رہا ہے. تو پشاور جو خیبر پختونخوا میں ہم نے بات کی ہے، تباہ کاریاں جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ ہوئی ہیں. ہمارے نمائندے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد ہمارے ساتھ ہیں تو شہزاد سے بات کر لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا یہ بارشوں کے باعث کہاں کہاں حادثات رپورٹ ہوئے اب تک؟ ویسے جو جانی نقصان ہوا ہے وہ کیا رپورٹ ہوا ہے؟ دیکھیں، حالیہ بارشوں کا جو سپیل ہے اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں نقصانات جو ہیں وہ کافی ہوئے ہیں، جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو کڑی فصلیں ہیں، املاک ہے، اسے بھی کافی نقصان پہنچا ہے. پی ڈی اے میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو اعداد و شمار میڈیا کو جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ابھی تک بارشوں کے نتیجے میں جو مختلف حادثات رونما ہوئے ہیں اس کے سبب 21 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر 330 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ہے جن میں سوات شامل ہے، چترال، اپر دیر، لور دیر، شانگلہ، وہاں پر کافی نقصانات ہوئے ہیں. جو رابطہ سڑکیں ہیں، رابطہ پل ہے، مقامی پل ہے، وہ بھی دریا برد ہو چکے ہیں. سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پر جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں وہ ابھی تک منقطع ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ تو جانی اور مالی نقصانات ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو گندم کی فصل ہے، تمباکو کی فصل ہے، اسے بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور ان بارشوں کے نتیجے میں جو مجموعی پیداوار ہے وہ محکمہ زراعت کے ماہرین کے مطابق 20% کم ہو چکی ہے. جنوبی بیلٹ کی اگر ہم بات کریں، ڈیائی خان،
बनू टांग लकी मरोत, वहाँ पर भी दरिया गम्बेला और इसके अलावा दीगर जो दरिया हैं, छोटे बड़े नदी नाले हैं, वहाँ पर यकीनन तुग़यानी पे की सूरत हाल थी और इसके नतीजे में जो मुकामी आबादी है उसे नुकसान पहुँचा है, कड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो वादी पेशावर है, पेशावर और इससे मुतसिल जो चारसद्दा के अजला है, वहाँ पर भी जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, दरिया है, सरदरियाब, नागुमान, शालम, वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ जो पानी की सतह थी वो तो बतदरीज बुलंद हो रही थी और इसके नतीजे में जो मुकामी आबादी है उसे वो गैर महफूज हो रही थी। ताहम आज की अगर हम बात करें तो सूरज जो है, सूरज की किरणें नमूदार हो चुकी है और मतला वादी पेशावर की हद तक तो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है, कहीं से भी मतला बदआलूद होने की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये तवक्को की जा रही है कि अगर बालाई इलाकों में बारिशों की सूरत हाल थम गई तो यकीनन इसके मजमूई असरात जो है वो दरियाओं पे पड़ेंगे और दरियाओं में और तमाम तर सिस्टम को बहाल करने में भी मदद मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, आपने हमें ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अब जरा चित्राल की भी बात कर लेते हैं। बालाई इलाकों की जब बात कर ही रहे थे आप, तो चित्राल जो कि हाई एल्टीट्यूड पे वाक़ई है, यहाँ पे भी कई रोज़ से बारिशें जारी हैं। सूरत हाल यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, फार फ्लंग एरिया है, इसलिए यहाँ पे मज़ीद दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे नुमाइंदे जो हैं नज़ीर हुसैन वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे अपडेट्स लेते हैं। नज़ीर, बताइए, इंतज़ामिया ने 3 दिन के लिए तो तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, रेस्क्यू वगैरह के क्या इंतज़ाम इस वक्त किए गए? जी, अपर ओलोय चित्राल के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता 3 दिनों से चित्राल मेन, पेशावर शहरा समेत तमाम वैली सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद थे। पेशावर रोड में 70 से ज़्यादा मकामात पर सिलावी और लेन स्लाइडिंग के मलबे हटाने का काम जारी है। ज़िले के अंदर तमाम मुतासरा सड़कों में ट्रैफिक को चालू करने के लिए NHA, CNW और TMA के मशीनरी लगाई गई है। बारिशों से अपर ओलोय चित्राल में दर्जनों रिहायशी मकानात मुनहदम हो गए और नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अपर चित्राल के बेशतर इलाकों में टेली कम्युनिकेशन और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गए, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों से रब्ताकारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अपर ओलोय चित्राल के बलाई इलाकों में 9 इंच से लेकर 1.5 फुट तक बर्फ पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चित्राल में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। जी।